کون سی بیماری ایڈز کی طرح ہے خطرناک؟ موٹاپے سے زندگی کے کتنے سال کم ہو رہے ہیں؟ دنیا میں کتنے لوگ موٹے ہیں؟ موٹاپا کیوں ہوتا ہے؟ عدنان سمیع خان نے اپنا وزن کیسے کم کیا؟ دنیا کے سب سے موٹے انسان کا وزن کتنا تھا؟ کیا موٹاپے سے نجات ممکن ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا پرابلم ڈسکس کریں گے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، اور وہ ہے موٹاپا۔ السلام علیکم دوستو، موٹاپا ایک ایسی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو پریشان کر رکھا ہے۔ 1975 کے بعد سے دنیا میں موٹے لوگوں کی تعداد 3 گنا بڑھی ہے۔ آج سے قریب 50 سال پہلے دنیا میں موٹے لوگوں کی تعداد 50 کروڑ تھی، جو اب 2 ارب 10 کروڑ ہو گئی ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو دنیا کی 7 ارب کی پاپولیشن کا 30% موٹاپے کا شکار ہے، اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے۔ More people around the world are overweight than ever before, and not a single country is succeeding in tackling the problem. دوستو، موٹاپا اچانک موت کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ موٹے انسان کے نہ صرف معمولات زندگی میں ڈرامائی طور پر تبدیلی آتی ہے، بلکہ اس کی زندگی بھی کم ہوتی ہے۔ موٹا آدمی اپنے ساتھ کئی جان لیوا بیماریاں پال لیتا ہے۔ یہ شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور یہاں تک کہ کینسر کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ شوگر سے نیند کی کمی، کڈنیز فیلئر اور برین ہیمریج ہو سکتا ہے۔ Now, losing weight can rid sufferers of diabetes. That's the conclusion of a landmark medical trial which found that patients on a special low-calorie diet who then kept the weight off were free from symptoms 5 years later. لوگوں کا عام طور پر خیال یہی ہے کہ بہت زیادہ کھانا موٹاپے کا شکار بناتا ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں۔ ضرورت سے زیادہ کھانا اگرچہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن یہ موٹاپے کی بنیادی وجہ نہیں۔ آپ کیا کھاتے ہیں، یہ موٹاپے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ غیر معیاری غذا اور پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کا انتخاب موٹاپے کی وجہ بنتا ہے۔ جب ہم بہت زیادہ پروسیسڈ کاربوہائیڈریٹس کھانے لگتے ہیں تو ہماری باڈی میں انسولین کی مقدار بڑھتی ہے اور گلوکوز کم ہو جاتا ہے، جس کے باعث چربی کو زیادہ کیلوریز ذخیرہ کرنے کا سگنل ملتا ہے اور انسان موٹا ہوتا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ سہل پسندی، جسمانی مشقت والے کاموں سے دوری، باقاعدگی سے ایکسرسائز اور واک نہ کرنا بھی موٹاپے کی اہم وجوہات ہیں۔ جنک فوڈ کا زیادہ رجحان بھی موٹاپے کی اہم ریزنز میں سے ایک ہے۔ ایک اور مسئلہ جو مردوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے، وہ ہے ان کا پیٹ کا بڑھنا۔ اکثر مرد حضرات جن کی ایج ابو 30 ہوتی ہے تو ان کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض کیسز میں تو 30 سال کی عمر سے پہلے ہی مردوں کی توند نکل آتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب مرد کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جب مردوں کا جسمانی وزن بڑھتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ ہی کیوں باہر نکلتا ہے؟ Americans are not winning their battle against obesity. One study found that obesity rates for adults actually rose in 28 states this year. Only the District of Columbia showed a decline. دوستوں، مردوں کا جسم جب فیٹس کو ذخیرہ کرنے لگتا ہے تو اس کے لیے جو مقام مخصوص ہے وہ پیٹ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ پیٹ انسان کے جسم کا سٹور روم ہے جہاں وہ اپنا اضافی سامان رکھتا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں خواتین میں فیٹس ایبزارب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کے پیٹ بڑھنے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جب لوگ ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹیز کا حصہ بنتے ہیں تو سب سے پہلے پیٹ سے ہی چربی پگھلتی ہے، جو وزن میں کمی لاتی ہے۔ موٹاپے سے چھٹکارا پانے سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ موٹے لوگ کن ملکوں میں رہتے ہیں۔ The UN will single it out as the world's greatest health challenge, which governments have deliberately ignored for 40 years. دوستو، اس لسٹ میں سب سے ٹاپ پہ ناورو ہے۔ اس ملک کے 61% لوگ موٹے ہیں۔ 55.9% کے ساتھ کک آئی لینڈز دوسرے، 55.3% کے ساتھ پلاؤ تیسرے، اور 52.9% موٹے لوگوں کے ساتھ مارشل آئی لینڈز چوتھے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ بھی ٹوالو، نیجو، ٹونگا، ساموا، کرباتی اور مائکرونیشیا کی 45 سے 51% پاپولیشن موٹاپے کا شکار ہے۔ موٹاپے کے شکار ٹاپ 10 کنٹریز کچھ غیر معروف سے ممالک ہیں۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے شاید ان کے نام بھی پہلے نہ سنے ہوں، لیکن اس لسٹ میں امریکہ 36.2% موٹے لوگوں کے ساتھ 12ویں، قطر 35.1% کے ساتھ 15ویں، جبکہ ترکیہ 32.1% کے ساتھ 17ویں نمبر پر ہے۔ انڈیا کی ٹوٹل پاپولیشن میں صرف 3.9%، جبکہ پاکستان میں 8.6% لوگ موٹاپے کا شکار ہیں۔ ساؤتھ سوڈان، موناکو اور سین میرینو ایسے کنٹریز ہیں جہاں موٹاپے کی شرح 0% ہے، یعنی ان ملکوں میں ایک بھی بندہ موٹا نہیں۔ دوستو، دنیا کے سب سے موٹے انسان کا نام جان بروور مینوش تھا۔ اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ 1941 میں پیدا ہونے والے 6 فٹ 1 انچ قد کے حامل جان بروور کا وزن
635 किलोग्राम था। यही वजह है कि इसका इंतकाल 1983 में सिर्फ 41 साल 11 माह की उम्र में हुआ। सिर्फ 12 साल की एज में इसका वजन 133 किलो तक पहुंच चुका था। मिनोज को 36 साल की एज में दिल की संगीन बीमारियों की वजह से हॉस्पिटल एडमिट किया गया। तकरीबन 2.5 साल तक उसका इलाज होता रहा। इस दौरान उसने 216 किलोग्राम वजन कम किया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 1 साल बाद वजन बढ़ने की वजह से उसे दोबारा हॉस्पिटल लाया गया और कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। The number one cause of obesity is genetics. That means if you are born to parents that have obesity, you have a 50 to 85% likelihood of having the disease yourself, even with optimal diet, exercise, sleep management, stress management. फेमस सिंगर और म्यूजिशियन अदनान समी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक वक्त था जब अदनान समी को डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अगर आपका वजन ऐसे ही रहा तो हम आपको 6 माह से ज़्यादा अरसा जिंदा नहीं देख रहे। ये बात है साल 2005 की और उस वक्त अदनान समी की एज सिर्फ 32 साल थी। यही वो लम्हा था जब अदनान समी ने खुद को बदलने का फैसला किया। ये बात दुरुस्त नहीं कि अदनान समी ने पतला होने के लिए लिपोसक्शन या इस तरह का कोई ट्रीटमेंट कराया। बस एक पुख्ता इरादा था, एक डिटर्मिनेशन थी, जिससे अदनान समी का वजन 235 किलो से कम होकर 67 किलो रह गया। लंदन के डॉक्टर्स ने अदनान समी को प्रॉपर डाइट प्लान दिया, जिसे अदनान समी ने सख्ती से फॉलो किया और आज अदनान समी 51 ईयर्स के होके भी अर्ली 30s के नौजवान दिखते हैं। दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको मोटापे की वजूहात के हवाले से बताया था। अब मैं आपको बताऊंगा कि इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए। आपने ये बात तो सुनी होगी कि एहतियात इलाज से बेहतर है। कई बीमारियों में एहतियात और इलाज साथ साथ चलते रहते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज ही सिर्फ एहतियात है, जैसा कि एड्स का मरीज जब एक बार इसका शिकार हो जाए तो फिर उस पर कोई दवा असर नहीं करती। कुछ ऐसा ही मोटापे में होता है। मोटापे से बचने के लिए एहतियात लाजमी है। इसके बगैर मोटापे से बचना सिर्फ ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन आप इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान जब एक बार मोटापे का शिकार हो जाए तो फिर उसके पतले होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके लिए उसे बहुत मेहनत करना पड़ती है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। तो बेहतर यही है कि हम मोटा होने से पहले ही एहतियात करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जंक फूड को गुड बाय कहें, खाने में सब्ज पत्तों वाली सब्जियां शामिल करें, क्योंकि इन सब्जियों में कैलोरीज कम होती हैं और ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। सब्ज चाय यानी ग्रीन टी वजन कम करने के लिए सबसे मौसर इलाज में से एक है। अपने रोजमर्रा की रूटीन में मोटापे को कम करने के लिए 2 से 3 कप ग्रीन टी लाजमी शामिल करें। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और इतना ही नींबू का रस सुबह निहार मुंह पीने को अपनी आदत बना लें। सेब का सिरका भी जिस्म की इजाफी चर्बी कम करने में बहुत मुफीद है। अगर हम इन बातों पर अमल करें तो मोटापे से निजात मुमकिन है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें फिट रहें, वह आप कामरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।